أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، دارالہدیٰ یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ ترجمہ اور تفسیر کا اس دارالہدیٰ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. ہر ہفتے چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اب چونکہ رمضان کریم کی آمد ہے اور اس سلسلے میں نے ضروری سمجھا کہ کچھ روزے اور رمضان کے تعلق سے آپ تک کچھ باتیں پہنچ جائیں، تو میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. محترم دوستو اور ساتھیو، حدیث شریف ہے: بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 پلر پر ہے، 5 ستون پر قائم کی گئی ہے. ان میں سب سے پہلا پلر جو ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یہ گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دوسرا پلر، دوسرا ستون جو ہے وہ اسلام کا یہ ہے نماز، اور تیسرا ہے روزہ، اور چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج. تو یہ 5 پلرز آف اسلام کہلاتے ہیں. انہی میں سے ایک پلر یہ روزہ ہے، رمضان ہے، جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں. تو قرآن کریم سے ثابت ہوا اس آیت سے جو میں نے تلاوت کی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں. اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور جیسا کہ ہم کو احادیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، اور ایک عاشورے کا روزہ بھی فرض تھا، لیکن بعد میں وہ نفل قرار دیا گیا. چنانچہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے ہی کو کیوں چنا روزوں کے لیے، روزوں کی فرضیت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا. تو اس کی وجہ ہم کو قرآن کریم میں ملتی ہے، جو سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. اور اسی طریقے سے ایک مکمل سورت ہے سورۃ القدر کے نام سے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اس سورت سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کریم میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. لوح محفوظ سے پہلے آسمانی دنیا پر اس کا نزول ایک رات میں ہوا، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، جو اسی مہینے کی آخری عشرے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے لیلۃ القدر کے نام سے. تو اس لیلۃ القدر میں یہ قرآن کریم دفعتاً یعنی بیک وقت اترا ہے. اور اس کے بعد پورے مکمل 22 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا تدریجاً حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم اترتا رہا. اور اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا: وبینات من الھدی والفرقان. یعنی اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، تمام ہمارے عقائد ہیں، اسلامی عقائد ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں. اور اس قرآن کریم میں ہم کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے، یعنی کہ پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد کی کیا زندگی ہے، وہ سب قرآن کریم ہم کو، قرآن کریم کی روشنی میں ہم کو ملتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، روزوں کی اہمیت ہے، اور روزوں کو رکھنا چاہیے، کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا.
اسی سورہ بقرہ کی 183 آیت میں آگے چل کر کے فرمایا گیا کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کے لیے رخصت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ بعد میں، جو مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے، جو بیمار ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے، یہ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا۔ اور اس کی اہمیت ہمیں اس ایک حدیث سے بھی ملتی ہے رمضان کے روزوں کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آگے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور یہ شعبان کا آخری دن تھا، اور جمع کر کے ہم کو خطبہ دیا اور نصیحت کی کہ ایک بہت ہی عظیم، بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ چنانچہ پھر آگے فرمایا کہ اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرض قرار دیا، اور رات کی عبادت کو اس کو نفل قرار دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت یا نفل عبادت یہ رمضان کے مہینے میں رات میں کرنی چاہیے، ہر پورے سال ہی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے تعلق سے خاص طور سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کے شام تک، یعنی کہ غروب آفتاب تک بندہ جو ہے وہ روزے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، بدنی عبادت ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ عبادت کریں رات میں۔ اب اس میں تہجد بھی ہے اور اس میں قیام اللیل بھی ہے، یعنی کہ تہجد اور تراویح، تو تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ احادیث سے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز جو ہے وہ پڑھائی تراویح کی، اس کے بعد چوتھے دن آپ تشریف نہیں لائے مسجد میں۔ چنانچہ صحابہ کرام جمع ہوئے، اور انہوں نے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ رات تشریف نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہیں تم اس کو فرض نہ سمجھ لو، کہ فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ چوتھے دن نہیں آئے۔ لیکن اس کا باقاعدہ اہتمام جو خلیفہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ہوا۔ انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جگہ جگہ چند لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ تراویح پڑھی جانے لگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ میرے جو خلیفہ ہیں ان کی بات بھی مانو۔ لہذا ہم جو آج تراویح کو سنت کہہ رہے ہیں، یہ ایک بدعت حسنہ ہے، یعنی ایک اچھا نیا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ یہ ہم کو تراویح کے تعلق سے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو سننا یا رات میں کسی کو سنانا، پڑھنا یا نفلی عبادت کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور حدیث شریف میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے، اسی حدیث میں سلمان فارسی کی حدیث میں، کہ اس میں ثواب جو ہے نفل کا وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے کہ اس مہینے میں ہم کو خوب نیکیاں اور خوب ثواب کمانا چاہیے، اور گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا 70 گنا ثواب جب مل رہا ہو، اور ایک حدیث اور ملتی ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ظاہر بندہ جو ہے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اب یہ عبادت کے تعلق سے جو بدنی عبادت ہے، یہ الصوم لی، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یعنی بھوکا ہے، پیاسا ہے، صرف میری خاطر، اور اس کے ذہن میں اور دماغ میں یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا، چنانچہ وہ اس روزے کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو جب مالک خود بدلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہو، تو اب اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنا انعام مل جائے۔ 70 گنا تو حدیث سے ملتا ہے، لیکن کتنا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اپنے روزے دار کو،
اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ اس میں اب فضیلت رمضان اور قرآن کریم کی فضیلت ان آیات سے ہم کو معلوم ہوگی۔ اب روزے کی طبی حکمت دیکھیے، روزے کی طبی حکمت کیا ہے کہ اس میں جو انسان کو جو مرض لاحق ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کے شوگر کے مریض ہیں، بہت سے لوگ سننے کو ملا ہے کہ وہ اس مہینے میں ان کی شوگر کم ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ بہت سی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے، تو یہ معجزانہ اثر رکھتا ہے۔ یعنی روزے کے طبی اثرات جو ہیں اس میں اثرات ملتے ہیں کہ جو انسان کا بدن اور انسان کی صحت ماشاءاللہ اس میں بہتر اور سکون سے رہتی ہے۔ اب اس میں ایک جو لیلۃ القدر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ لیلۃ القدر میں اس کو اتارا گیا، تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، تو ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 10 راتوں میں بالکل ایک دم کمر کس لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور منہمک ہو جاتے تھے۔ اور اسی میں پھر ایک نفلی عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے تو پورا مہینہ اعتکاف کرے، اگر نہیں ہے تو کم سے کم آخری عشرہ جو حضور کی سنت رہی ہے اس سنت پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ سنت کا بھی ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو بھی خیر کا کام کرے اس مہینے میں، اس خیر کے کام کا ثواب بھی اپنا دگنا اور تگنا اور 70 گنا ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، مسکین کو کھانا کھلا دینا، روزہ افطار کرانا، یہ سب خیر کے کام میں داخل ہیں، تو ان خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جس نے روزے دار کو کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ کرانے والے کو ثواب مل رہا ہے، اور جو صائم ہے، جو روزے دار ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس مہینے میں سخاوت کا بھی اہتمام کریں، خوب سخی بن جائیں۔ اور سخاوت سے مراد اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، آپ قرآن کی خوب تلاوت کریں۔ چنانچہ ہم کو حدیث ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، آپ ان کو سناتے تھے حضرت جبرائیل کو، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کا قرآن شریف سنتے تھے، تو یہ ہم کو عبادت ہی میں شامل ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ جو ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم سب کو کہ یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف چلے گئے تب یہ روزوں کی فرضیت نازل ہوئی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ تو فرض تھا، وہ پھر نفل قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل میں اور دوسری امتوں میں بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور دوسرے روزے بھی ان کے ہاں فرض تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں جیسے کہ قرآن اتارا گیا، تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں اتاری گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ سب کتابیں قرآن کریم اور یہ سب کتابیں جو ہیں یہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل کی گئی ہیں۔ تو اس سے بڑی اور فضیلت اس مہینے کی کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں جو ہے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ تو تینوں عشروں میں اول ہو رحمہ، اوسط ہو مغفرہ، و آخر ہو عتق من النار، آخری عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے خلاصی ہے۔ تو یہ سب تفصیلی بیان ہے، لیکن میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی، کچھ تاریخی باتیں آ گئیں، اور اگر کوئی صاحب کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں روزے کے تعلق سے تو وہ مجھے میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، رمضان میں کوئی مسئلہ نہیں ایسا کہ جو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ چند باتیں اس چھوٹے سے یوٹیوب کلپ میں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے،
اور ہم سب کو روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ سب کو روزوں کی رمضان کی مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔